محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار کرتے ہیں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو کہہ دیا کہ تم آگ سے بچنے کی فکر کر لو، تو اللہ کے کفر کرنے کی وجہ سے یاد رکھو کہ تمہاری وہاں پہ کس طرح سے تم لوگوں سے سلوک ہوگا کہ تمہارا سامنا اس آگ سے ہوگا، اور وہ آگ ایسی نہیں ہے، مثل اس آگ کی مثل نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائے۔ وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے کہ اگر ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کے دنیا کی آگ میں لایا جائے تو اس کو نیند آ جائے بالکل اس طرح سے جیسے کہ کوئی گرم تپش کے ماحول سے نکل کے کہیں سائے والی جگہ پہ آتا ہے، ٹھنڈی جگہ پہ آتا ہے تو خود بخود آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہیں، اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ آگ جس کے اوپر ہم اتنی ہیوی ہیوی چیزیں پکا لیتے ہیں، جو کہ گوشت کو گلا کے رکھ دیتی ہے، جو سخت سخت چیزوں کو گلا کے رکھ دیتی ہے، تو وہ آگ جو ہے جہنم کے مقابلے میں اتنی ٹھنڈی ہے کہ اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں رکھا جائے تو اس کے اوپر غنودگی طاری ہو جائے سکون کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو اگر تم اللہ کو نافرمانی پہ تلے ہوئے ہو۔ تو اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے لیے یہاں پہ بشارت دی جا رہی ہے، وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جن لوگوں نے مان لیا۔ پہلے ذکر تھا کافروں کا، مسلمانوں ہی کا کہ کون سے مسلمان ہیں، پھر ذکر ہوا سورہ بقرہ میں کافروں کا، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد کہ بندگی کا مقصد بتایا گیا کہ تمہاری بندگی کا کیا مقصد ہے، اور سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم پھر بھی شک کر رہے ہو تو کوئی صورت لے آؤ، اور اگر نہیں لا سکے تو جہنم سے بچنے کے لیے تیار ہو جو ہاں جو مان لیں گے ان کے لیے فرمایا گیا بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ ایمان لانا تو سمجھتے ہیں نا، اس کی تفسیر پہلے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کی تفسیر ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو ان تمام چیزوں کا یقین دل میں رکھنا، اور غیب پہ ایمان رکھنا، اور عمل صالحہ کرنا۔ عمل صالح تمام وہ کام اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا اور برائیوں سے روکنا، گناہ سے بچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے آراستہ کیا عمل صالحہ کے ساتھ، تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے ان لہم جنات، یہ کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری جاری ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار جمع ہے نہر کی، نہریں۔ تو وہ پرہیزگار لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں ہوں گی۔ یہ کوئی آئیڈیل گھر ہوتا ہے نا، تو اس کے نہر کے کنارے یا دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے کوئی گھر ہو تو بڑی اس چیز کو خوبصورت مانا جاتا ہے، اور جنتیوں کو یہ نعمتیں دی جائیں گی کہ انہیں جو محلات ملیں گے ان کے محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی انہی کے اندر کرے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، تو ان کے لیے باغات ہوں گے جو کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایک بات کہ یہ تو ان کو ٹھکانہ ملے گا، اب کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ آگے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب کبھی ان کو دیا جائے گا اس سے کوئی پھل، کوئی میوہ، رزق کھانے کے لیے، قالو تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے، ھذا الذی، یہ اسم اشارہ ہی ہے، یہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے ذالک آیا تھا نا، وہ کے معنی میں ذالک الکتاب، تو ھذا نزدیک کی چیز کے لیے آتا ہے، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا جو دیا گیا تھا ہمیں، من قبل اس سے پہلے، یعنی ہم تو دنیا میں بھی چیزیں کھا چکے ہیں، وہی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ تو وہ جو چیزیں کھانے کے لیے دی جائیں گی ان کی ظاہر و شکل و صورت تو ایسی ہی ہوگی جیسے دنیا کے میوے ہوں گے، لیکن ہر پھل کا جو ذائقہ جو ہے نا علیحدہ ہوگا، کھاتا جائے گا اور ہر بار ذائقہ جو ہے نا اس کا چینج ہوتا جائے گا۔ جنت کے پھل صورت اور شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اور جب جنت کو ملیں گے لیکن وہ کہیں گے تو یہی کہ وہی پھل ہیں، لیکن وہ اس کا ذائقہ جو ہوگا وہاں سے جدا ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا، یعنی کہ شکل و صورت میں وہ دنیا میں میووں جیسے ہی ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاک۔ تو ان کو ٹھکانہ بتا دیا، ٹھکانہ کیسے ملے گا؟ باغات ملیں گے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ایسے محلات بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر باغات ہیں، باغات کے اندر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور کھانے کے لیے ان کے لیے رزق کی بہتات ہے، میوے جو ہیں، اور پھر ان کو وہاں زندگی گزارنے کے لیے جو ساتھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ اور پاکیزہ بیویوں سے کیا مراد ہیں؟ ایسی جیسے دنیا میں
خواتین کے ساتھ نجاستیں ہوتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، حیض ہے، نفاس ہے، پیشاب پخانہ ہے، غلاظت ہے، بدبو ہے، میل کچیل ہے، ان ساری چیزوں سے پاک ہوں گی۔ یہ تو ہو گئی جسمانی پاکیزگی۔ اور دوسری پاکیزگی کیا ہوگی کہ انتہائی اخلاق والی، اچھی عادات والی، نہ تو ان کے اندر کج خلقی ہوگی اور نہ ہی وہ بے وفا ہوں گی۔ تو ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالد کا لفظ ہوتا ہے ہمیشہ رہنا۔ ایک تو انعام ملا، پھر انعام میں لینے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جی یہاں پہ 1 ہفتہ گزار لیں، 15 دن گزار لیں، یا یہ کہ آپ کی زندگی 40 سال تھی تو چلیں جی 40 سال کے لیے آپ کو انعام دیا جاتا ہے تو اب چل نہیں۔ انعام جو ہے، انعام کے اللہ تعالیٰ کے دیکھے ہوئے شان رحیمی کہ اللہ تعالیٰ کیسا انعام دیں گے کہ ان کو وہ زندگی بھی ابدی زندگی نصیب ہو جائے گی کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں نصیب کرے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ حیا لفظ یستحیی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضہ جو مچھر کی ہو، فما فوقہا خواہ اس سے بڑھ کر ہو۔ قرآن پاک میں بعض اوقات کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی مثال دینے کے لیے چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا، کہیں مچھر کا یا مکھی کا ذکر آیا تو قرآن پہ اعتراض کرنے والوں نے یہ جواز بنایا، اتنا بڑا اللہ اور اتنی بڑی کتاب کے اندر ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز کا ذکر کر رہا ہے۔ تو بات سوچنے کی کہ اگر چیز ہی چھوٹی ہو جس کی مثال دینی ہو تو وہاں پہ مثال دینی ہو چونٹی کی تو وہاں پہ تو نہیں کہہ سکتے، ہاتھی کا نام تو نہیں لے سکتے، ایک کامن سی بات ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والے کچھ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، تو کافروں نے مثال دی کہ اتنا بڑا اللہ اور اتنی بڑی اپنی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں ان کی بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا یہ کہ مثال دے مچھر کی ہو یا کسی بڑی چیز کی ہو۔ ما بعوضہ مچھر، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر ہو۔ فما الذین آمنوا پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، بہرحال جو لوگ ایمان والے ہیں، وَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، انہ الحق یہ کہ حق ہے۔ جب حق بات کو جیسی مثال کی ضرورت تھی وہاں پہ وہی تو مثال دینی ہے نا۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ یہ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کس چیز کا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال کو دے کر، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو دے کے کیا ارادہ کیا، ان کہ اتنا بڑا اللہ کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور وہ مثال کون سی چھوٹی سی چیز کا نام لے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کو دینے سے کیا ارادہ کیا۔ تو یہاں پہ میم آ جاتا ہے، میم لکھا ہوا اگر آپ نے قرآن پاک کھولا سامنے تو میم وقف لازم ہے، یہاں پہ ضرور ٹھہرنا، اگر ہم ٹھہریں گے نہیں نا تو یہاں پہ معنی غلط بھی ہو سکتا ہے کہ کیا جیسے یوں معنی پس وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ، تو یہاں پہ ٹھہرنا ہے، اگر ہم ٹھہریں گے نہیں تو آپ کو جوڑ کے دیکھیے ترجمہ کیا بن جائے گا، ذلوا بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اسی سے بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی سے بہت سوں کو۔ یعنی یہ چھوٹی سی مثال جو ہے، اس مثال کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی، رہنمائی مل جائے گی، جن کے سینے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمائی، جن کو حق کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، تو وہ لوگ جو ہیں اس چیز سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور جن کے اندر ہی کج پن ہے، ٹیڑھا پن ہے، جنہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے صرف مخالفت کرنی ہے، تو ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال اللہ نے دی، جس چیز کی ضرورت تھی اس چیز کی مثال دی، ماننے والوں نے مان لیا اور نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، تو اسی کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت مل گئی، بہت سوں کو اس کی وجہ سے گمراہی نصیب ہوئی۔ وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ مگر نافرمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو گمراہ نہیں کرتے جن کا اپنا اندر سے خراب ہے، جو فاسق ہیں، جن کی طبیعت کے اندر، مزاجوں کے اندر ہی فسق بھرا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو کوئی بات جو ہے نا اثر نہیں کرتی۔ یہ مثال سمجھ لیں کہ جیسے کوئی زرخیز زمین ہے، اس زرخیز زمین کے اوپر جب پانی ڈالا جاتا ہے، بیج ڈالے جاتے ہیں، تو وہ زمین جو ہے نا اپنے زرخیز ہونے کی وجہ سے خوب پھلتی پھولتی ہے۔ اور اگر کوئی نکمی نکارہ زمین ہے، سخت زمین ہے، چٹانی زمین ہے، اس کے اوپر آپ کتنے پانی ڈال لیں، کتنی کھیتی باڑی کر لیں، وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو نافرمانوں کی اور فاسقوں کی مثال بھی ایسی کہ ان کا اپنا آپ جو ہے نا اس قدر بنجر ہو چکا کہ انہیں آپ کتنا ہی سیراب کریں تو اس کے اوپر ہریالی نہیں آئے گی۔ پھر آگے فاسقوں کی بھی وضاحت کر دی کہ فاسق لوگ ہیں کون۔ الذین ینقضون عہد اللہ وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ سے عہد، اللہ سے ہم نے کون سا عہد کیا ہے؟ ایک تو ہم نے اللہ سے کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا عہد کیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافروں نے تو یہ عہد نہیں کیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے جتنی بھی روحیں تھیں تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت اکٹھا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک کے آنے والی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا الستو بربکم، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ قرآن پاک میں آئے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو ان تمام روحوں نے اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ کیوں نہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو دنیا میں آ کے کسی نے تو اس عہد کا پاس کیا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اسے دین اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے اس عہد کا پاس کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا، اور جس نے اس عہد کا پاس نہیں کیا اس نے اس حق کو نہیں پہچانا اور اس وعدے کو توڑ دیا۔ اب یہاں ذہن میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ یہ جو ہے عہد مجھے تو یاد نہیں ہے، بہت سے لوگ اس بات کا کہیں گے اور اکثر سبھی کہیں گے کہ ہمیں تو یہ بات یاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا جو اثر ہے نا جانوں کے اندر رکھ چھوڑا۔ وہ کیا ہے اثر؟ کہ انتہائی مشکل، کوئی غیر اللہ کو کتنا ہی پرستش کرنے والا ہو، جب اس کے اوپر انتہائی پریشانی آتی ہے نا تو وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر اس کی نگاہیں جو ہے نا آسمان کی طرف جاتی ہیں، وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اللہ کو مانتے سب ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو پریشانی کے وقت اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا اور اللہ سے فریاد کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے ہونے کا ان کے دل میں یقین ہے۔ تو دنیا میں آ کے بہت جو لوگ ہیں اس عہد کو توڑ چکے، اپنے رب کو رب نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے قرآن پاک میں جا بجا مثالیں پیش کی ہیں توحید کی، جیسے بھی گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، کھانے کے لیے میوے دیے ہیں، آسمان سے بارش برسائی ہے۔ ایسا کرنے والا ہم سوچیں ارد گرد کوئی بھی تو نظر نہیں آتا اللہ کے سوا، تو جب یہ اللہ کی قدرت کی صاف نشانی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، کہ اللہ تعالیٰ خود تو پردے میں ہے لیکن اس نے پردے میں ہونے کے باوجود بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کے ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں کہ وہ ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سورج کا اپنے ٹائم پہ آنا، اپنے ٹائم پہ غروب ہو جانا، موسموں کا آنا اپنے ٹائم پہ، اور ایک چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اپنے وقت۔ اگر قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ اگر خدا ایک سے علاوہ دو ہوتے تو ایک خدا کہتا ہے کہ میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے اور دوسرا کہتا نہیں آج سورج مغرب سے نکلے گا، تو پھر دونوں کا جھگڑا ہوتا، ساری کائنات جو ہے اس میں خرابی آ جاتی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارا نظام جو ہے نا ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایک ہستی جو ہے نا وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس عہد کو یاد نہیں رکھتے، اگر انہیں دین کی دعوت دی جائے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، ان کو فاسق کہا جا رہا ہے۔ یہاں فاسق کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ما یضل به الا الفاسقین، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں اس مثال سے بہت سوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سے اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، تو گمراہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں۔ تو فاسق کی پہلی بات بتا دی کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، اللہ سے تو عہد کر کے آئے تھے کہ اللہ تجھے مانیں گے، لیکن دنیا میں آ کے انہوں نے اس عہد کا پاس نہیں کیا۔ پھر دوسری ان کی بات بتائی فاسقوں میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں اس تعلق کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کا کہ اسے جوڑے رکھیں۔ یہاں سے مراد جو ہے رشتہ داری ہے، کہ رشتہ داری کو جوڑنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فاسقوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رشتہ داری کو قطع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ رشتہ داری کو توڑا جائے، اور رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلق کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، اور قیامت کے دن جو رشتہ داری کا پاس کرے گا، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننا ہوگا کہ وہ رشتہ دار کو جوڑ کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور انشاءاللہ دوسرے جو انعامات ہیں وہ بھی اس کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تیسری بات فاسقوں کی بتائی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کا کام ہی جو لڑائی جھگڑا کرنا، ادھر سے بات کی ادھر سے بات کی اور آپس میں لوگوں کو لڑا دیا، فساد کر رہے ہیں زمین میں، امن و سکون کی کوشش نہیں کرتے، یہ فاسق لوگوں کی بات ہے۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ صفات اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگ جو کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سراسر نقصان اٹھانے والے ہیں، اپنے جھوٹ سے، اپنے فریب سے، اپنی بدعمالیوں کے ذریعے، اپنے فسق کے ذریعے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں دنیاوی فائدہ کچھ مل جائے، کسی کو دھوکہ دے کے،
کسی کو ستا کے، کسی کا دل دکھا کے، تنگ کر کے، ہو سکتا ہے انہیں وقتی طور پہ سکون نصیب ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر جب اللہ کو ناراض کر دیا تو سراسر اس کے اندر خسارہ ہی ہے۔